اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ کی خدمت میں اسلامک بینکنگ کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، لیکن اس نہایت ہی اہمیت والے موضوع سے پہلے چند نکات مقدماتی طور پر آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے سوچا۔ آج آپ کی خدمت میں روایات میں کام کی اہمیت کے بارے میں گفتگو کروں گا، کیونکہ ہمارے مذہبی طبقات یا اسلامی معاشرہ کلی طور پر اسلامی معاشرے میں معمولاً یہ تصور پایا جاتا ہے کہ اقتصادی فعالیت اور اقتصادی زندگی اور معاشی زندگی کی بہتری کے لیے کام کرنا تقریباً ایک منفی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، ایک مذموم عمل سمجھا جاتا ہے، جس کو لالچی یا دنیا پرست کہا جاتا ہے۔ حالانکہ ہم جب قرآن کی آیات اور اہل بیت علیہم السلام کی روایات کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ ذہنیت اور یہ تصور اور یہ خیال اور یہ سوچ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ ہاں، دنیا پرستی کی مذمت ہوئی ہے، لالچ کی مذمت ہوئی ہے۔ دنیا پرستی کچھ اور ہے، لالچ کا مفہوم اور اس کی مراد کچھ اور ہے۔ اقتصادی زندگی کی بہتری اور معاشی زندگی کی بہتری، اسلامی معاشرے اور اسلامی معاشرے کی اقتصادیات کی بہتری کے لیے کام کرنا، اس کا مطلب الگ ہے۔ ناظرین گرامی قدر، آپ کی خدمت میں زہد اور دنیا پرستی کی تھوڑی سی وضاحت کر لوں۔ ہمارے ہاں معمولاً زاہد اس انسان کو کہا جاتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، اور دنیا پرست اس انسان کو کہا جاتا ہے جس کے پاس بہت بڑا مال ہو اور سرمایہ ہو۔ حالانکہ ایسا صحیح نہیں ہے۔ زاہد فقیر کو نہیں کہا جاتا ہے، زاہد تنگ دست کو نہیں کہا جاتا ہے، زاہد جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کو نہیں کہا جاتا ہے۔ زاہد اس کو کہا جاتا ہے جو دنیا سے وابستہ نہیں ہے، دنیا کی خاطر زندگی نہیں کرتا ہے، دنیا سے دل بستگی نہیں رکھتا ہے، اس کو زاہد کہا جاتا۔ اگرچہ ممکن ہے اس کے پاس عربوں کے حساب سے مال و جائیداد ہو۔ دنیا پرست اس انسان کو کہا جاتا ہے جو دنیا کی خاطر زندگی کرتا ہے اور دنیا سے وابستہ ہے، دنیا سے دل بستگی رکھتا ہے۔ امام خمینی ارواحنا فدا کا ایک جملہ ہے، وہ یہ ہے: ایک انسان جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن اس کے پاس ایک کتاب ہے، دنیا کا سب سے بڑا دنیا پرست ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کی تمام دل بستگی وابستگی اسی کتاب سے ہے، تو سمجھ لیں یہ دنیا پرست انسان ہے۔ لیکن ایک انسان ہے جس کے پاس اربوں کے حساب سے، کھربوں کے حساب سے مال و جائیداد ہے، اور اس مال و جائیداد سے غربا مساکین کی مدد کرتا ہے، اسلامی معاشرے کی ضروریات پہ خرچ کرتا ہے، دینی اقدار کے تحفظ اور احیاء کے لیے خرچ کرتا ہے، تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ انسان دنیا پرست انسان نہیں ہے۔ تو اسی طرح امام صادق علیہ السلام کا ایک فرمان ہے: ان اللہ تبارک و تعالی لیحب الاغتراب فی طلب الرزق۔ کام کی اتنی اہمیت ہے کہ حلال کمائی کی خاطر، حلال کمانے کی خاطر گھر سے دوری کو بے شک خدا پسند کرتا ہے۔ یعنی اگر اپنے گاؤں میں، اپنے ملک میں، اپنے شہر میں کام نہیں ملتا ہے، کمائی کا ذریعہ فراہم نہیں ہوتا ہے، تو یہ بہانہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے ملک میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں ہمیں کام نہیں ملتا ہے، روزگار کے مواقع فراہم نہیں ہے۔ بلکہ امام کا یہ فرمان ہے کہ اگر کمانے کی خاطر، بچوں کی پرورش کی خاطر، بچوں کو پالنے کی خاطر
اسلامی معاشرے کے اقتصادی مسائل کو حل کرنے کی خاطر گھر سے دوری کو بھی پروردگار عالم پسند کرتا ہے اور خدا اس شخص سے محبت کرتا ہے۔ ایک اور فرمان میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ما اکل العبد طعاما احب الی اللہ تعالی من کد یدہ ومن بات کالا من عملہ بات مغفورا لہ۔ خدا کے پاس اپنے ہاتھ کی کمائی کی غذا سے پسندیدہ کوئی غذا نہیں، اور جو کام کی تھکاوٹ کے ساتھ سو جائے تو اس کے گناہوں کو پروردگار عالم بخش دیتا ہے۔ کتنی عظمت ہے، کتنا مقام ہے۔ کام کرنے کے بعد، اقتصادی فعالیت انجام دینے کے بعد، اپنی معیشتی زندگی اور اقتصادی زندگی کی بہتری کے لیے کام کرنے کے بعد تھکاوٹ کی وجہ سے جب یہ انسان سو جاتا ہے، پروردگار عالم اس کے حقوق اللہ سے مربوط گناہ بخش دیتا ہے۔ کتنا مقام ہے، کتنی اہمیت ہے، خدا اس کی کتنی قدر کرتا ہے۔ اسی طرح پیغمبر اکرم کا ایک اور فرمان میں ارشاد ہوتا ہے، پاکیزہ ترین آمدنی کیا ہے؟ سوال ہوا تو اپنے ہاتھ کے حلال کمائی سے پاکیزہ ترین کوئی کمائی نہیں ہو سکتی ہے۔ جو اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتا ہے وہ پل صراط سے نوری رفتار سے گزر جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جو اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتا ہے یا خود کما کے کھاتا ہے، خود کام کرتا ہے، دوسروں کی کمائی پہ زندگی بسر نہیں کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر فرد کو کمانے کی تشویق، ہر فرد کو کمانے کی